بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا اور یزید بادشاہ بنا۔ اس نے امام حسین کو بیعت کرنے کو کہا، آپ نے انکار کر دیا اور فرمایا، میں تم جیسے فاسق و فاجر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے والد علی المرتضیٰ نے صداقت کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ تو فاسق و فاجر ہے، تو شرابی ہے، تو بے دین ہے، اس لیے میں تیری بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر یزید آگ پہ گولا ہو گیا اور اس نے آپ کو شہید کرانے کی کوششیں شروع کروا دیں۔ حضرت امام حسین نے اپنی بہن حضرت سیدہ زینب سے مشورہ فرمایا کہ بہن، اب مدینے میں رہنا مشکل ہو گیا، کیونکہ یزید ہماری جان کا دشمن ہو گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب ہمیں مکہ معظمہ چلے جانا چاہیے۔ بہن نے کہا، آپ کی بات درست ہے۔ یہ مشورہ کر کے آپ نے سب گھر والوں کو تیاری کا حکم دیا اور خود اپنی بہن کو ساتھ لے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پر آ گئے اور رو کر عرض کیا، سلام اے جد امجد، اے میرا منہ چومنے والے، مجھے دوش نبوت پر اٹھا کر گھومنے والے، ذرا نظریں اٹھا کر دیکھ کس کا نور عین آیا ہے۔ دیکھو اے نانا جان، یہ در پہ حسین آیا ہے۔ اے نانا جان، آپ سے کیے ہوئے وعدے کا وقت آ پہنچا ہے۔ کربلا میں میرے امتحان کا وقت آنے والا ہے۔ آپ دعا فرمائیے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ پھر امام حسین اپنی والدہ فاطمہ الزہرا کی قبر انور پر آئے، پڑھ کے فاتحہ ماں دی قبر اُتے، شاہ امام حسین پکار دائے، میرا بولیا چالیا معاف کرنا، اے سلام ہوں آخری وار دائے۔ اے اماں، جس کو تو نے قرآن کی لوریاں دے دے کر پالا تھا، آج وہ مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے۔ کربلا میں میرے امتحان کا وقت آ پہنچا ہے، دست بدست عرض کرتا ہوں، اماں میرے لیے دعا فرمانا۔ حضرت بی بی زینب اپنی والدہ کی قبر کو بوسہ دے کر کہتی ہیں، اماں جان، میں مدینے سے جا رہی ہوں۔ جب بیٹیاں جدا ہوتی ہیں تو مائیں سینے سے لگا کر پیار کرتی ہیں۔ اماں اٹھ، مجھے سینے سے لگا، کیونکہ میں مدینے جا رہی ہوں۔ دونوں بہن بھائی واپس آئے۔ تمام کنبے والے اونٹوں پر سامان باندھ چکے تھے، چلنے کی تیاری مکمل تھی۔ امام حسین نے اپنی بیٹی صغرا کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، بیٹی تو بیمار ہے، تھوڑے عرصے کے بعد تیرا بھائی علی اکبر تجھے آ کر لے جائے گا۔ یہ سن کر صغرا بابل کے سینے سے لگ گئی اور زاروں پتار رونے لگی۔ پھر علی اکبر سے ملی، علی اصغر کا منہ چوما، چچا عباس سے پیار لیا۔ پھر پھوپھی زینب کے سینے سے لگ گئی اور عرض کیا، پھوپھی مجھے کہیں بھلا نہ دینا، یہ صغرا سب کی یادوں میں روتی رہے گی۔ بی بی زینب نے دلاسا دیا، بیٹی گھبرا نہیں، جلدی ہی علی اکبر تجھے آ کر لے جائے گا۔ حضرت امام حسین نے مدینہ چھوڑ دیا اور مکہ میں آ کر رہنے لگے۔ وہاں پر آپ نے حج کا ارادہ کیا۔ اس سے پہلے آپ 25 حج پیدل کر چکے تھے۔ کوفے والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے آپ کو خط لکھنا شروع کر دیے کہ اے امام حسین، آپ کوفہ میں تشریف لے آئیں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، ہمارے دل تمہارے ساتھ ہیں، ہماری تلواریں بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ مگر امام حسین نہ گئے اور انہوں نے قاصد بھیجے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ امام علی مقام کو کوفیوں کے 40,000 خط آئے اور کئی سو قاصد بھی۔ آخرکار آپ نے فیصلہ کیا کہ بھائی مسلم بن عقیل کو کوفے بھیج کر حالات کا جائزہ لیا جائے۔ مسلم بن عقیل اپنے 2 بیٹوں محمد اور ابراہیم کے ساتھ کوفے روانہ ہو گئے۔ کوفے پہنچے تو لوگوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا اور 40,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور کہا، اے امام مسلم، حضرت امام حسین کو خط لکھو کہ آپ کوفے تشریف لے آئیں۔ اسی وقت امام مسلم نے حضرت امام حسین کو خط لکھا کہ حالات درست ہیں، تمام کوفی آپ کے ساتھ ہیں، تشریف لے آئیں۔ جیسے ہی امام حسین کو خط پہنچا، آپ بروز ہفتہ 27 رجب 60 ہجری 3 مئی 680 ہجری کو رات کے وقت کوفے کے لیے روانہ ہو گئے۔ ادھر یزید کو پتہ چلا تو اس نے کوفے کے گورنر نعمان بن بشیر، جو کہ اہل بیت کا غلام تھا،
معزول کر دیا اور عبداللہ ابن زیاد کو گورنر مقرر کیا۔ اس نے آتے ہی کوفیوں کو ڈرایا کہ امام کا ساتھ نہ دو ورنہ کوفہ میدان جنگ بن جائے گا، تمہاری عورتیں بیوہ اور بچے یتیم ہو جائیں گے، تمہارے ہاتھ کچھ نہ آئے گا، یہ امام اور یزید کا آپس کا معاملہ ہے۔ یہ سن کر تمام کوفی ڈر گئے۔ اب امام مسلم بن عقیل تنہا رہ گئے، بازاروں میں کوئی بھی آپ کو سلام کرنے والا نہیں تھا۔ امام حسین تیار ہوئے تو حضرت زینب نے عرض کیا، بھائی مصیبت آئے تو صدقہ دیا کرتے ہیں، میں تمہاری بہن ہوں، اس بے بسی میں میرے پاس سوائے میری اولاد کے کچھ نہیں، میرے اونو محمد بھی آپ پر قربان ہونے کی اجازت چاہتے ہیں۔ امام علی مقام نے فرمایا، بہن ان معصوموں کو زندگی کی بہاریں مبارک ہوں، میں نہیں چاہتا کہ تیری گود خالی ہو جائے۔ بی بی زینب نے رو کر عرض کیا، قیامت کے دن اماں فاطمہ کو میں کیا جواب دوں گی جب انہوں نے پوچھا کہ تو نے میرے لال پر اپنے بیٹوں کو نثار کیوں نہ کیا؟ یہ سن کر امام علی مقام نے اجازت دے دی۔ دونوں شہزادے اونو محمد یزیدی فوجوں میں گر گئے۔ تیروں اور نیزوں کی بارش نے زینب کے معصوم بچوں کے جسموں کو رنگین کر دیا۔ امام علی مقام شہزادوں کو اٹھا کر لائے اور بی بی زینب کی گود میں رکھ دیا۔ فرمایا، بہن تیرا صدقہ قبول ہو گیا۔ اتنے میں چھوٹے سے بچے علی اصغر کے رونے کی آواز آئی۔ امام علی مقام خیمے میں گئے۔ بی بی شہر بانو نے عرض کیا، یہ 6 ماہ کا بچہ پانی کے بغیر مر رہا ہے، اس لیے اس کے 2 قطرے پانی مانگ لے۔ امام نے بچے کو گود میں اٹھایا اور میدان میں تشریف لائے۔ فرمایا، چلو تم میرے تو دشمن ہو، اس بچے کا کیا قصور ہے، اسے تھوڑا سا پانی دے دو۔ اتنا کہنا تھا کہ ایک لائنے حرملہ نے تیر مارا جو سیدھا علی اصغر کے خل پر جا لگا۔ امام علی مقام نے خط پڑھا تو اشک بار ہوئے اور فرمایا، اے قاصد، تو نے کب مدینے جانا ہے؟ یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے اور بتا دینا کہ کربلا میں فاطمہ زہرا کے گلشن کی پتی پتی بکھر گئی تھی، بلکہ سب کو دلاسے دینا اور فاطمہ تو زہرا کی بیٹی ہونے کی لاج رکھنا۔ جب مدینے پہنچ جانا تو سب سے پہلے نانا جان کے روضے پر جا کر سلام عرض کرنا، کہنا، نانا جان، کربلا والا حسین سلام کہتا تھا اور میری اسلام کی خاطر قربانی کو قبول فرمائیے۔ امام علی مقام نے عابد بیمار کا منہ چوما۔ فرمایا، بیٹے، تو نے میرے بعد اپنی بہن سغرا اور سکینہ کا خیال رکھنا ہے۔ جب میرا سر کٹ کر نیزے پر چڑھ جائے تو رونے کی بجائے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا کہ آج میرے والد امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ پھر امام علی مقام نے میدان میں جانے کی تیاری کی اور گھوڑے پر سوار ہونے لگے تو بی بی سکینہ نے گھوڑے کے پاؤں کو پکڑ لیا۔ امام علی مقام نے فرمایا، بیٹی اس کے پاؤں کو چھوڑ دے۔ بی بی سکینہ نے عرض کیا، ابا جان، اب آپ کو لے کر جا رہا ہے، میں اسے جانے نہیں دوں گی۔ امام علی مقام نے بی بی سکینہ کو سینے سے لگایا۔ فرمایا، بیٹا، یہ خدا کی رضا ہے، اور اپنی بہن زینب سے فرمایا، سکینہ کو سنبھالو۔ اب امام علی مقام میدان میں تشریف لائے اور فرمایا، یزیدیوں، میں خود نہیں آیا، مجھے خط لکھ کے بلایا گیا ہے، اب بھی وقت ہے، میرے قتل سے باز آ جاؤ اور جان لو کہ میں نواسہ رسول ہوں، فرزند علی ہوں، جگر گوشے بطول ہوں، میں وہ ہوں کہ جسے اللہ کے رسول نے جنت کے نوجوانوں کا سردار کہا ہے۔ اے لوگو، جلدی نہ کرو، میں حق پر ہوں، آؤ توبہ کر لو، اب بھی وقت ہے۔ مگر یزیدیوں کے دلوں میں لالچ اور کفر بس چکا تھا۔ انہوں نے کہا، آپ یزید کی بیعت کریں یا شہادت کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا، میں کبھی بھی بیعت نہیں کر سکتا۔ پھر آپ تلوار لے کر گھوڑے پر سوار ہو کر یزیدیوں کی طرف بڑھے، میدان میں گئے۔ یزیدیوں نے تیروں کی بارش کر دی، نیزوں کا میمہ برسا دیا، تلواروں کی چمک بجلی بن کے گری، امام یزیدیوں میں گر گئے۔ راوی کہتا ہے کہ میدان کربلا میں ایک برقع پوش خاتون نظر آئی۔ اس نے امام علی مقام کا سر اپنی جھولی میں رکھا اور اپنی چادر سے چہرے کو صاف کیا۔ امام نے دیکھا تو عرض کیا، اماں، تیرے بیٹے نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ میرا امام زمین پر تشریف لے آیا، تیروں سے نیزوں سے جسم چھلنی تھا، کبھی میدان کو دیکھتے تو کبھی خیموں کو دیکھتے۔ ادھر بھائی جب گھوڑے پر نظر نہ آیا تو زینب نے کہا، عابد، تیرے ابو نظر نہیں آتے، عابد بھائی نظر نہیں آتے۔ رو کر کہا، بھائی حسین کہاں ہو؟ شہر بانو، ذرا آ کر دیکھو، حسین نظر نہیں آتے۔ دیکھا تو امام حسین زمین پر
گرے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے اے شمر کیا وقت ہے؟ کہا نماز کا وقت ہے۔ کہا مجھے نماز پڑھ لینے دے۔ امام حسین نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا اور شمر لائن نے آپ کو شہید کر دیا۔ میدان میں تمام لاشیں پڑے تھے۔ امام علی مقام کا سر مبارک کاٹ کر نیزے کی نوک پر چڑھا دیا اور یزیدی خوشیاں منانے لگے۔ امام حسین میدان میں سجدہ کر کے ایک سبق دے گئے، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کی محبت عنایت فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔